کے بعد آپ نے کنڈا کھٹکھٹایا. سیرت کی کتابوں میں تذکرہ آتا ہے آپ جب اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک شخص آیا. وہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھتا کہ لہو لہان، پراگندہ حال، دشواری میں مبتلا. تو اس نے کھجور کے اور انگور کے چند دانے رکھے آپ کے سامنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنا تھا کہ وہ صاحب معاملہ جو نوجوان تھا وہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہم نے آج تک کسی کو بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، آپ نے یہ کیا پڑھا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میاں تمہارا نام کیا ہے؟ تاریخ میں نام لکھا ہوا آیا ہے اس شخص کا کہ عداس تھا. کہ عداس کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نینوا سیدنا یونس بن متہ کا جو نبی گزرے ہیں ان کے شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ جی. کہا اچھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی. تو وہ اور اچنبھا ہوا. دور سے یہ جو باغ تھا یہ عتبہ کا باغ تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ عداس یہ جو میرا نوکر ہے میرے ہاتھ سے گیا کہ وہاں اہل عرب میں مشہور تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، بات چیت کر لے، وہ اسی کا ہو جاتا تھا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہیں طائف سے، مکے کے باہر کھڑے ہیں. آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی شہریت خارج کر دی، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. کیا حال ہوگا کہ ایک آدمی جس کا آگے نہیں کوئی، پیچھے نہیں کوئی، ماں کا انتقال، باپ کا انتقال، دادا کا انتقال، خاندان اہل قریش جان کے دشمن، آپ کے معاملہ اور معاشرہ پڑوسی جان کے دشمن، اور سارے لوگ دشمن ہی دشمن. جس طرح لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو ان حالات سے گزرے کہ ہمارا چھاؤں بھی ہمارا نہیں تھا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں فرمایا. اللہ کی وحدانیت پر اتنا یقین تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مورخ نے لکھا ہے کہ کچھ اعرابی دیہاتی کو بلایا اور چند سکے آپ نے دیے اور فرمایا کہ فلاں سردار کے ہاں جاؤ مکے میں، اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں تمہاری ولایت میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. مورخ نے لکھا ہے اس شخص جو تھا وہ طائف کا رہنے والا تھا. اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو اپنی ولایت میں لے آؤں، لیکن میں چونکہ طائف کا رہنے والا ہوں، یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور مکے میں لوگ ان کی مخالف ہیں، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ پھر وہ اعرابی اور دیہاتی وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے. آقا نے چند سکے اور بڑھا دیے اور فرمایا کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس جاؤ. اور جب وہ فلاں آدمی کے پاس پہنچتا ہے اس شخص نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں، لیکن میرا خاندان چھوٹا ہے. محمد رسول اللہ کی جو جنگ ہے وہ اہل قریش سے ہے اور اہل قریش کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جو ہے آپ کو مدد نہیں کر سکتے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ شخص پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی یہ شخص بھی منع کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلے جائیے. آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین تھیں اور کچھ دن پہلے رخصت ہو گئی تھی دنیا سے، اس خاندان کے پاس جاؤ. احادیث میں آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نوجوان لڑکے، اس خاندان کے بچے اس زمانے میں تیر اور کمان اور برچھے اور بلم لیے اور لے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گول میں لے کر مکے میں داخل ہوئے. یہ ہے محمد رسول اللہ کی سیرت، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصائب اور اعلام. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور مکے والوں کو معلوم ہوا
کہ طائف کے لوگوں نے محمد رسول اللہ کو بہت ہی پریشان کیا، زحمتیں دی، خون کے نالے بہے، تو اہل مکہ نے اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں مکہ ہی کو چھوڑ دوں اور چھوڑ کر روانہ ہو جاؤں۔ دوستو، ہمارے یہاں کے لوگ بھی دلی، پنجاب، بمبئی، مہاراشٹر، گجرات، مختلف اسٹیٹ میں جا کے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ جب تک رہیں گے تو بڑی عزت سے رہیں گے، اور جب وہاں سے نکلیں گے موقع ملا تو جتنا بٹور سکتے ہیں بٹورے، اور 1 2 3۔ لیکن دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ جان کے دشمن ہیں۔ آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا کہ علی، ہم تو جا رہے ہیں یثرب، اور تم یہ اہل مکہ تمام تر خرابیوں کے باوجود ہمارے یہاں اپنی امانت جمع کرتے تھے، کل سویرے اٹھنے کے بعد ان اہل عرب کو تم ان امانتوں کو واپس کر دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عامر بن فہیرہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے جو آج بیت اللہ کا باب سلام ہے، اس سے لگی ہوئی جگہ موجود ہے، جو آج لائبریری کی شکل میں ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، جہاں آپ کا گھر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں جنوبی قدئی، یہ جنوبی قدئی محلے مسفلا سے گزرتے ہوئے غار ثور پہ جا کے پہنچتا ہے، اور احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق آپ غار میں چھپے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ صدیق، عامر ابن فہیرہ سے کہہ دیجئے کہ کل جن راستے سے ہم آئے ہیں ہمارے قدموں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ان ریت کے ٹیلوں پر آپ جو ہے یہاں عامر ابن فہیرہ اپنی بکریوں کو لے کر اپ اینڈ ڈاؤن لیفٹ رائٹ کر جائیں، تاکہ ہمارے قدموں کے نشان دھومل ہو جائیں، تاکہ اہل عرب ہمارے دشمن ہم تک نہ پہنچیں۔ لیکن دیکھیے سیدنا صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں تو ظالموں کے قدوم کو دیکھ رہا ہوں، وہ غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی آپ غم نہ کیجیے، آپ حزن نہ کیجیے، کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اسی اسنے میں جو آپ نے غار کا اکثر سوراخ بند کر دیا تھا اور ایک سوراخ خالی تھا جہاں پر آپ کا پیر تھا، یعنی سیدنا صدیق کا، اور آپ کو وہاں سے سانپ نکلتا ہے اور ڈس لیتا ہے، پورے جسم میں زہر چڑھ چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رحل کے اندر قرآن ہوتا ہے، سیدنا صدیق کے رانوں پر گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، نیند آئی ہے، گہری نیند میں ہے، سیدنا صدیق کو سانپ نے ڈس لیا ہے، زہر چڑھ چکا ہے، لیکن آنکھ کے اوپر کسی کو قوت نہیں ہے ٹھہرا لے اس کو، لیکن آنکھ کا آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدیق کیوں رو رہے ہو؟ اللہ میرے ساتھ ہے، گھبراؤ مت۔ کہ آقا یہاں سے سانپ نکلا اور اس نے ڈس لیا، زہر جسم میں چڑھ چکا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ لعاب دہن آقا نے لیا اور لگا دیا، سانپ کے کٹے ہوئے پر ہمیشہ کے لیے زہر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ 3 دن تک آپ قیام فرمائیں۔ جب موقع ملا تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ مکے سے یثرب، جس کا نام آج مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ چلے جائیں۔ ایک اونٹنی ہے اور اس اونٹنی پر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں تو عامر ابن فہیرہ نکیل پکڑے ہوئے ہیں، کبھی صدیق اکبر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ ادھر اہل عرب نے اعلان کیا محمد رسول اللہ کو زندہ یا مردہ پا لیا جائے تو 100 اونٹ سرخ رنگ کی سونے اور چاندی سے لدا ہوا انعام دیا جائے گا محمد رسول اللہ کو جو زندہ یا مردہ پالے۔ وہ اس زمانے میں لکھا ہے کہ سراقہ بن مالک تیز رفتار گھوڑا چلاتا تھا،
تیر اور کمان لے کے دوڑتا ہے. ظاہر ہے گھوڑے کا رفتار تیز تھا, اونٹ اس رفتار سے دوڑ نہیں سکتا تھا. اونٹ کی اپنی چال ہے چلنے کی. قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برچھا مار دیتا, لیکن اللہ زمین پھٹتی ہے اور سراقہ بن مالک کو اس کو گھوڑے کے ساتھ پکڑ لیتی ہے, اور اس نے لات کی, منات کی, عزا کی, حبل کی قسم کھائی. اللہ نے پھر موقع دیا اور پھر اس نے کوشش کی محمد الرسول اللہ کو مار دیا جائے, لیکن اللہ کے رسول چلے جا رہے ہیں. جب تیسری دفعہ اس نے کوشش کی, مورخ نے لکھا ہے کہ سراقہ بن مالک کے طرف اللہ کے رسول مڑتے ہیں. مڑنے کے بعد فرمایا سراقہ کیا چاہیے؟ سراقہ نے کہا اہل حرم نے تو 100 اونٹ سرخ رنگ کی سونے اور چاندی سے لدے ہوئے انعام میں دیں گے. اے محمد تم مسافر ہو, گھر چھوڑ کے جا رہے ہو, تم کیا دو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سراقہ جو میں دے سکتا ہوں کائنات کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح سے آج چھوٹے بچے سے پوچھئے کہ سپر پاور طاقت کون ہے, کہے گا امریکہ, اور کہے اس کا سربراہ کون ہے کہ ٹرمپ. کا ٹرمپ کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے نا تیرے ہاتھ میں ہوگا, تو کہیں گے یار مولانا جو کہہ رہے تھے تو ٹھیک, لیکن دماغ تھوڑا کھسکا ہوا ہے, اس کو لے جایا جائے رانچی اور لے جا کر کے انجیکشن لگایا جائے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ اس زمانے میں جو سب سے بڑا سپر پاور جو قوت تھی وہ ایران کی تھی. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کسرا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سراقہ تو واپس جاؤ, ایک وہ وقت آئے گا کہ ایران کا جو سربراہ ہے کسرا, اس کے ہاتھ میں جو سونے کا کنگن ہے, اس کے ہاتھ میں جو سونے اور یاقوت کے کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. سراقہ کہتا ہے کہ محمد تم صادق ہو, مصدوق ہو, امین ہو, تمہاری بات پر ہم اعتبار کرتے ہوئے لوگوں کو واپس لے جاتے ہیں, تم جاؤ. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. دوستو مکے سے یثرب یعنی مدینے کی دوری 400 میل کی. کتنی دوری؟ 400 میل کی. راستے کا پتہ نہیں, سمت کا پتہ نہیں, اور راستے میں رہزن موجود, پیچھے سے دشمن کا یلغار, کہاں جا رہے ہیں یہ معلوم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی. جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس ایک جنگل میں ایک جھوپڑ پٹی, ایک جھوپڑا سا مکان نظر آتا ہے. وہاں قریب گئے تو آپ نے آواز لگائی کہ میاں کوئی ہے صاحب خانہ, کھانا کھلائے گا؟ تو احادیث میں تذکرہ آتا کہ ایک خاتون نکلتی ہیں, ان کا نام تھا ام معبد. اس نے کہا مسافر میں تمہاری ضیافت تو کروں گی, لیکن میرا شوہر گیا بکری چرانے کے لیے, جب لوٹ کر کے آئے گا دودھ نکالے گا تو سب سے پہلے میں تجھے پیش کروں گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری کے بچے پہ پڑتی. وہ اس مانے کر اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکا تھا کہ وہ بیمار تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے. یہ بھی اللہ کے رسول کی کرامت ہے. اس بکری کے بچے پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس بکری کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, بکری کی بچے کی, اور اس کے تھن میں دودھ پیدا ہو گیا. اس کے تھن میں دودھ پیدا کر دیا اللہ نے. آپ نے فرمایا ام معبد لاؤ برتن دودھ نکال دوں. ام معبد کہتی ہے مسافر یہ ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی, یہ بچہ دے گی تب اس کے تھن میں دودھ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد میرا اللہ وہ ہے جس نے سیدنا ابراہیم کو نار نمرود میں تہکتے ہوئے انگارے میں باقی رکھا اور فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. میرا رب وہ ہے جس نے اس میں سیدنا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. میرا رب وہ ہے جس نے سیدنا یوسف کو غیابت الجب میں باقی رکھا. میرا رب وہ ہے فرعون کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ کو دریا عبور کرا دیا. اس اللہ نے اس بکری کے بچے کے تھن میں دودھ پیدا کر دیا. اب ام معبد برتن دیتی ہیں, آپ دودھ نکالتے ہیں, وہ پیالہ بھر جاتا ہے. آقا نے فرمایا ام معبد دوسرا پیالہ. مورخ نے لکھا وہ پیالہ بھی بھرا.
معبد تیسرا پیالہ، وہ پیالہ بھی بھر گیا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے تمام برتن میں دودھ لبالب ہو گیا۔ اب آقا نے فرمایا کہ معبد لاؤ برتن۔ اب معبد کہتی ہے کہ مسافر اب میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے۔ دوستو آج ہمارے گھروں میں بھی نوکر رہتے ہیں، کوئی حلوائی کرتا، ہل چلاتا ہے، کوئی ڈرائیوری کرتا ہے، کوئی ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے اور کوئی 4 چکے کا ڈرائیور ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈرائیور کو اپنے نوکر کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاتا ہو، بلکہ بچا ہوا کھانا بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے اس کو۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب دودھ کا پیالہ معبد کے ہاں آیا تو آپ نے سیدنا عامر بن فہیرہ کو پیش فرمایا۔ یہ امت کو تعلیم دینا مقصد تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیالہ آیا تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو پیش کیا، اور تیسرا پیالہ آیا تب آپ نے نوش فرمایا۔ آقا نے فرمایا کہ معبد جب تمہارا شوہر آئے تو ہمارا سلام کہنا، ہم یثرب جا رہے ہیں، تم نے تو بکری کے دودھ سے ہماری ضیافت کی اور تم لوگ آنا وہاں یثرب تو ہم بکری کے گوشت سے تمہاری ضیافت کریں گے۔ مورخ نے لکھا ہے جب معبد کا شوہر شام کو پہنچا، اس نے اپنی بکریوں کو باندھا اور باندھنے کے بعد سوال کیا کہ معبد لاؤ برتن دودھ نکال دو۔ کہا میاں تم تو بوڑھے ہو گئے، پوری زندگی بکریاں چرائیں لیکن کبھی بھی ہمارے یہاں شکم سیر ہو کر ہم نے دودھ نہیں پیا، آج تو ہمارے گھر میں دودھ ہی دودھ ہے، دودھ ہی دودھ ہے۔ اب شوہر نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئی تم، خواب تو نہیں دیکھ رہی ہے تم، کیا بات کر رہی ہو؟ کہا کہ آؤ تو دیکھو تو صحیح۔ اب دیکھا تو دودھ ہی دودھ ہے، دودھ ہی دودھ ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچتے ہیں تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کہ آپ نے اینٹ رکھی۔ دنیا کے لوگ کہیں سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اور اپنی بیوی اور بچوں کا خیال کرتے ہیں، پیٹ کیسے بھرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ کہ سب سے پہلے مسجد کی اینٹ رکھی۔ پھر آپ مسجد قباء سے جہاں آج مسجد نبوی ہے، یہ تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے، جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں بھی یہ مسجد نبوی کی جگہ جو یہود و نصارہ کی قبریں تھیں، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اسے آپ نے خریدا۔ اور دوستو چونکہ میں نے مختصراً عرض کیا یہاں ایک مکان تھا، اس مکان کو بخت نصر نے تعمیر کیا تھا، 22 جنریشن گزشتہ اس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ یہ مختصر سی بات ہم نے آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچوں میں، بچیوں میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں، ادھیڑ میں، چھوٹے بچوں میں، سب میں یہ دین نصیب فرمائے اللہ۔ اور دعا کر لیجئے پھر زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہوگی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ مرنا اور جینا کھیت میں، کھلیان میں، کاروبار میں اور کہیں بھی ہو تو محمد رسول اللہ کا اسوہ اپنی زندگی کا حصہ ہو اور اسی پر مر مٹنے کے لیے تیار رہیں، اسی پر مر مٹنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے بچوں کو مسجد کے عادت ڈالیے تاکہ آپ کے بعد آپ کے بچے مسجد کو آباد کریں گے۔ ماشاءاللہ شاندار مسجد آپ نے بنائی ہے، یہاں تک اللہ نے پہنچایا، اس کا اتمام بھی اللہ کرائے گا اور اس کے تعمیر کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے محلہ پڑوس مائیں اور بہنیں سب کے سننے کو اللہ قبول فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی اللہ علی النبی الامی واغفر من خذلین محمد صلی اللہ علی النبی الامی۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، مصیبت سے، معصیت سے، اختلاف سے، برائیوں سے، بدنامیوں سے، ناگہانی موت سے، ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے، وبائی امراض سے حفاظت فرما۔
اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جن کا حق ہے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور دائیں اور بائیں پوری مسلم آبادی ہے۔ اے اللہ گھروں میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں، اے اللہ ان کے سننے کو، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی ظالم حکومتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم امہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فرانس کی حکومت اور اس کے کارندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے ہیں، اے اللہ اس حکومت کا بیڑا غرق فرما۔ اے اللہ ان تمام حکومتوں کا، ان ظالم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حکومتیں بھی مسلمانوں کی دشمن ہیں، اے اللہ ایسی حکومتوں سے نجات دیجیے مالک۔ اے اللہ ایسی حکومتیں قائم فرمائیے جو انصاف کی بنیاد پر قائم رہے۔ اے اللہ لوگوں کے لیے خیر کا، فلاح کا، بہبودگی کا، ملک کے ترقی کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ ابھی جو الیکشن چل رہا ہے اس میں بھی ایسے نمائندوں کو کامیاب کرائیے اے اللہ جو لوگوں کی بھلائی کرتے ہوں، اے اللہ جو ہمارے صوبے کی بھلائی کرتے ہوں، سماج کی خیر خواہی کرتے ہوں۔ اے اللہ ایسے افراد سے حفاظت فرمائیے جو مسلمانوں کے لیے اے اللہ زدہ اور قدح کرتے ہوں اور اس کے دلوں میں جگہ نہیں ہو۔ اے اللہ ایسے نمائندوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ خیر پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرمائیے، ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ انصاف پر ہمارے ملک کو قائم و دائم فرمائیے۔ جو اچھے لوگ ہیں اس کو پھلنے اور پھولنے کے مواقع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اے اللہ مسلم امہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ خیر امت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہ مسجد جو ناقص ہے اے اللہ اس کا اتمام فرمائیے۔ اس کے دائیں اور بائیں، اس کے پڑوس میں، اس چھاتا پور کے بسنے والے لوگوں کے لیے اے اللہ خیر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہ مرکزی مسجد ہے اسے آباد و شاداب فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جن کا حق ہے اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت دائمہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل مقدر فرمائیے۔ اے اللہ جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کی پھلنے اور پھولنے کی شکل مقدر فرمائیے۔ یہاں کے لوگوں میں محبت نصیب فرمائیے، اخوت نصیب فرمائیے، دیانت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم کا، فضل کا اور رحم کا معاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔